السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 191 اور 192 اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو پچھلی آیت ہے 189 اس 190 اس کے اوپر ہم دوبارہ اس کو ہم کریں گے 190 کو، کیونکہ اس کا جو ریلیشن شپ ہے یہ اگلی جو قتال کی آیات ہیں جو آج کی ویڈیو کا موضوع ہیں تو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ ان کے اندر قتال کی یا فائٹ کی جو ضابطے ہیں، قوانین ہیں، وہ بیان کیے جا رہے ہیں، اصول بیان کیے جا رہے ہیں، تو پیچھے سے ریکیپ کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے اندر قرآن نے کیا کہا ہے؟ اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑنا ہے جو لوگ تم سے لڑیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہاں پہ پرسنل فائٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا قرآن کریم، یعنی ایک اسٹیٹ کی سطح کے اوپر اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے کے سلسلے میں یا ان کے جو اللہ کے جو قوانین ہیں ان کی سربلندی کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے، تو ایک اسٹیٹ کی سطح پہ بات ہوئی نا، یہ انفرادی لڑائی کی تو بات ہی نہیں کر رہا قرآن کریم، تو انفرادی بات ہی نہیں کرتا، وہ تو کولیکٹیو بات کرتا ہے، پوری ایک معاشرے کی بات کرتا ہے، ایک اسٹیٹ یا مملکت کی بات کرتا ہے۔ تو اگر اس سطح کے اوپر دشمن سے کوئی لڑائی کرنی پڑے تو اس میں اصول یہ ہے کہ اگر دشمن ایگریشن کرتا ہے تو اس کے جواب میں ڈیفینس کیا جائے گا، تو ایگریشن کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہوگی، اور آگے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ زیادتی نہیں کرنی۔ اب دیکھیں یہ ضابطہ اسی آیت کے اندر دے رہا ہے، وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ کا جو قانون ہے، قانون عدل، قانون مکافات عمل، اس کی روح سے یہ سخت ناپسندیدہ ہے کہ جو لوگ زیادتی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تو قرآن کریم نے ایک اصول دے دیا کہ کسی بھی صورت میں ایگریشن نہیں کرنی، دشمن کی طرف سے اگر ایگریشن ہوا ہے تو جواب میں فائٹ کرنی ہے، اور اس فائٹ کے اندر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَعْتَدُوا، بالکل کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ کا قانون پسند نہیں کرتا۔ تو بات کلیئر ہوگی۔ اب آگے جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ اسی ضابطے کے تحت ہی ہوں گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ کا ضابطہ دوسری آیات کے اندر بدل جائے، پیچھے کچھ اور ہو، تو اس کے تو ضابطے جو ہیں وہ تو پرماننٹ ہیں۔ تو آگے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ جو آج کا موضوع ہے وہ آیت ہے 191 نمبر کی۔ آگے کہتا ہے کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ اب یہ بڑا قابل غور ہے کہ لڑائی کرو، قتال کرو، جہاں سے حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، کیا ان کو لڑائی کرتا ہوا۔ یہ آیت کا جو پورا کنٹیکسٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہیں لڑائی کرنی ہے جہاں انہوں نے دشمن نے ایگریشن کیا ہے، جہاں دشمن جو ہے وہ تم سے لڑ رہا ہے تو وہیں پہ ڈیفینس کرنا ہے، کہیں اور نہیں۔ کسی ایک ملک میں اگر کسی قوم نے ایگریشن کیا ہے، لڑائی کی ہے، تو اس قوم کے جو باقی افراد جو دوسرے ممالک میں یا زمین کے دوسرے حصے میں رہ رہے ہیں تو ان کے خلاف کہیں بھی ایگریشن تو ہو ہی نہیں سکتا، ان کے خلاف بھی کوئی فائٹ نہیں کی جا سکتی، ان کو بھی مارا نہیں جا سکتا، ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی۔ تو جہاں پر معاملہ ہو رہا ہے جنگ کا وہیں تک بات ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جو دشمن ہے اس کی قوم کے اگر لوگ دوسرے علاقوں میں بس رہے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو مارنا شروع کر دیا جائے، ان سے لڑائی شروع کر دی جائے، تو قرآن کریم کی روح سے یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ زیادتی ہو جائے گی، جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل ناپسندیدہ بات ہے۔ تو
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو ان کو قتل کرو، ان سے لڑائی کرو جہاں تم ان کو پاؤ لڑائی کرتا ہوا۔ یہ ہے اس کے میننگ، اور اگلے جو الفاظ ہیں وہ اس کو پھر واضح کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ تو بات تو کلیئر ہوگی، یعنی جہاں سے تمہیں انہوں نے دربدر کیا ہے، گھر سے نکالا ہے، تو تم بھی ان کو وہیں سے دربدر کر سکتے ہو، گھر سے نکال سکتے ہو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور کسی جگہ سے نہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، جو جتنی بھی تراجم یا تفسیریں، کیونکہ شروع میں تو تراجم نہیں تھے، تفسیریں تھیں، ان تفسیروں کی روح سے پھر تراجم ہوئے۔ تو جو شروع میں جو تفسیریں کی گئیں ان میں یہ لکھا گیا کہ کفار کو مارو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، یہ لکھا گیا ان تفسیروں کے اندر۔ یہ پھر مذہب بن گیا، مسلک بن گیا۔ وہ جو غلط تفسیریں تھیں ان کی روح سے پھر تراجم ہوئے، پھر ان کی روح سے فقہ بنی۔ فقہ قرآن کی روح سے تو بنی نہیں، وہ تو انہیں روایتوں کی روح سے، اور آگے وہ اور روایتیں کیا ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ جاتے تھے اور دشمنوں کے پاس، کافروں کے پاس، اور ان کو کہتے تھے کہ اقتدار ہمارے حوالے کر دو اور کلمہ پڑھ لو، نہیں تو ہماری تلواروں سے اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ اس کو بنایا گیا جہاد۔ دیکھیے قرآن کریم میں جہاد کو بالکل علیحدہ بیان کیا گیا ہے۔ جب جہاد کی آیات آئیں گی تو ہم وہاں پر بتائیں گے کہ جہاد کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ جہاد جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے سٹرگل کرنا، سٹرگل کرنا، اس کے اندر کلنگ نہیں ہوتی۔ تو یہ بالکل یہ کلیئر کر لیں کہ جہاد بالکل ایک علیحدہ چیز ہے، اس کے اندر کلنگ نہیں ہوتی۔ یہاں پر قرآن کریم ان آیات کے اندر قتال کی بات کر رہا ہے، فائٹ کی بات کر رہا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ یہاں ان آیات کے اندر کہیں بھی جہاد کا لفظ استعمال نہیں ہوا، تو اس سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے یہ بات کہ جہاد کو قرآن علیحدہ بیان کرتا ہے، اس کے اندر کلنگ نہیں ہے، اور جہاں پر کلنگ ہے یا فائٹ ہے وہاں پر قرآن کریم قتال کا لفظ لے کر آتا ہے، اور جہاد اور قتال کو قرآن کریم کہیں بھی مکس نہیں کرتا، دونوں کو علیحدہ رکھتا ہے۔ تو اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جہاد جو ہے یہ سٹرگل ہے، اس کے اندر کلنگ نہیں ہوتی، اور جو قتال ہے اس کے اندر فائٹ ہوتی ہے، فائٹ کرتے ہوئے کلنگ بھی ہو سکتی ہے اپنے ڈیفینس کے اندر، ایگریشن میں نہیں، اپنے ڈیفینس کے اندر۔ تو یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو فرق ختم کر کے جو تفسیریں اور تراجم لکھے گئے اس کی روح سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے خلاف کتنی نفرت پیدا ہوئی۔ انہی آیات کی یہ جو تراجم غلط کرنے کی وجہ سے بعض ملکوں میں قرآن کریم بھی نظر آتش کیے گئے کہ مسلمانوں کی یہ جو کتاب ہے یہ تو یہ کہہ رہی ہے مسلمانوں کو کہ تم کافروں کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو۔ تو یہ جو ظاہر ہے، اب کسی بھی قوم کے لوگوں کو آپ کہیں گے کہ ہمیں قرآن نے اجازت دی ہوئی ہے کہ جہاں بھی تم کافروں کو پاؤ قتل کر دو، تو اس سے آپ خود سمجھ لیں کہ ان کے دلوں میں ہمارے خلاف کتنی نفرت پیدا ہوگی، اور وہ ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے ان کی نفرت بجا ہوگی۔ کوئی ہمیں کہے اپنے مذہب کی روح سے کہ ہمارے مذہب کی یہ کتاب کہتی ہے کہ مسلمانوں کو قتل کر دو جہاں بھی تم پاؤ، تو مجھے یہ بتائیں کہ مسلمان ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو کچھ نہیں کہیں گے؟ تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو انسانی جان ہے اس کی بڑی حرمت ہے۔ تو اس کو یہ جو چیزیں ہیں بڑی سوچ سمجھ کے ان کو معاشرے کے اندر پھیلانا چاہیے۔ پہلے سوچنا چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہیں۔ وہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ ایگریشن نہیں کرنی، وہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ لڑائی بھی ہو جائے، دشمن کی طرف سے پہل بھی ہو جائے، تم نے زیادتی نہیں کرنی،
کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ قرآن کیسے کہہ سکتا ہے کہ جہاں بھی کافر ملے، دشمن ملے، تم ان کو قتل کر دو، ان کی گردنیں اڑا دو؟ تو یہ جو ترجمہ ہے، یہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یہ بالکل غلط ترجمہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ فائٹ کرو، ان کے ساتھ قتال کرو جب وہ تمہارے اوپر ایگریشن کریں، وہاں جہاں پر وہ یہ کام کرتے ہیں، جس جگہ وہ ایگریشن کرتے ہیں وہیں، اور کسی جگہ پر ان کی باقی قوم کے لوگوں کے ساتھ فائٹ نہیں کرنی۔ تو یہ چیز آپ سمجھ لیں۔ تو آگے پھر اس کی تصدیق مزید کر رہا ہے، کہتا ہے وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، کہ جہاں سے انہوں نے تمہیں بے دخل کیا ہے، تم بس وہیں سے ان کو بے دخل کر سکتے ہو، کسی اور جگہ سے نہیں۔ اس کی قوم کے باقی اس قوم کے جتنے بھی لوگ دنیا میں کہیں بھی بس رہے ہیں، تم وہاں ان کے خلاف یہ چیز نہیں کر سکتے کہ تم ان سے فائٹ کرو یا ان کو گھروں سے نکال دو۔ صرف انہی کے ساتھ فائٹ کرنی ہے جو تم سے فائٹ کریں، اور جس جگہ کریں اسی جگہ پہ کے اوپر کرنی ہے۔ تو اس میں پلیس بھی ڈیفینٹ ہے، اور اس کے اندر لوگ بھی ڈیفینٹ ہیں جو ایگریشن کرنے والے ہیں، اور جس جگہ پہ انہوں نے ایگریشن کی۔ یہ رپیٹ میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ قرآن کے یہ جو میسج ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو آگے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی پھر ریزن بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ ہم فائٹ میں کلنگ کی کیوں اجازت دے رہے ہیں، کہ جب وہ تمہارا قتال کرنا شروع کر دیں تو تم بھی اپنے دفاع میں کر سکتے ہو۔ تو اس کی پھر لاجک بتا رہا ہے، ریزننگ بتا رہا ہے کہ ہم کیوں یہ اجازت دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ ان کی ایگریشن کے جواب میں جو فائٹ کرنا ہے، یہ اس کی اجازت ہے، پرمیشن ہے، آرڈر نہیں ہے، پرمیشن دی ہوئی ہے۔ پرمیشن بامر مجبوری دی جاتی ہے۔ تو آگے وہ کہتا ہے کہ پرمیشن اس لیے دی جا رہی ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ یہ جو فتنہ ہے، یہ جو فساد ہے، یہ قتل سے بڑا گھناؤنا فعل ہے، یعنی قتل چھوٹا فعل ہے۔ تو دیکھیں نا، جب کوئی چیز بڑا نقصان ہو رہا ہو تو اس کو روکنے کے لیے ہم چھوٹا نقصان، تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کی سیکریفائس کرنی پڑتی ہے۔ تو بڑے لیول کے اوپر فائٹ ہو رہی ہو تو پھر چند لوگوں کو اپنی جان بھی قربان کرنی پڑ جاتی ہے تاکہ وہ جو جنگ ہے وہ بند ہو جائے، جو قتال ہے وہ بند ہو جائے، کلنگ بند ہو جائے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو فتنہ ہے، فساد ہے، یہ قتل سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں کہ تمہارے لوگ جو ہیں اپنی جان کے اوپر کھیل کر بھی دفاع کریں، اور یہ جو فساد ہے اس کو بند کریں۔ تو یہ چیز ہوگی اس کے اندر کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اس کے اندر اس نے قتال کی جو اجازت دی ہے اس کی ریزننگ بھی بتا دی ہے۔ اور آگے پھر ایک اور ضابطہ دے رہا ہے کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد حرام کے پاس قتال یا فائٹ نہیں کرنی، کیونکہ یہ حرمت والی جگہ ہے۔ یہ ایک جو اسلام کا جو نظام ہے اس کا یہ سیکریٹریٹ ہے، اس کا یہ سینٹر ہے، یہاں پر نہیں ہونا چاہیے یہ قتال، یہ حرمت ہے۔ اور آگے کہتا ہے حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے اس جگہ قتال کریں، یعنی مسجد حرام کے پاس تمہارے ساتھ قتال کریں، تو پھر تو مجبوری ہے، وہ تو پھر کیا ہوگا، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ مسجد حرام کے پاس اگر وہ تمہارا قتال کریں، تم سے فائٹ کریں، تو ٹھیک ہے، پھر تم بھی ان کے ساتھ فائٹ کرو، ان کا قتال کرو۔ تو یہ بیٹل فیلڈ کی بات ہو گئی نا، تو جہاں پر بیٹل فیلڈ ہے وہاں پر یہ کام کرنا ہے، اور اس بیٹل فیلڈ کو کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد حرام کے قریب نہ ہو، اور اگر دشمن جو ہے وہاں پر وہ جنگ کرتا ہے، فائٹ کرتا ہے، تو پھر بامر مجبوری تم بھی ان سے فائٹ کر سکتے ہو۔ اور آگے کہتا ہے کذالک جزاء الکافرین، کافرین کی، تو آگے وہ کہہ رہا ہے کہ کافرین کے لیے، کفار کے لیے اسی طرح کی جزا ہے۔ اور آگے پھر دیکھیں کفار کے لیے ایک اور ضابطہ بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ وہ جو دشمن ہیں جو لڑائی کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں،
اپنے فتنہ و فساد سے باز آ جائیں، اپنی فائٹ سے، لڑائی سے باز آ جائیں، کلنگ سے باز آ جائیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، تو اللہ جو ہے وہ غفور ہے یعنی حفاظت دینے والا ہے، رحیم ہے یعنی سامان نشو و نما دینے والا ہے۔ یعنی کوئی بھی قوم اگر اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے، وہ اس فتنہ و فساد کو بند کر دیتی ہے، اپنی غلطی سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، اعتراف کرتی ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس کو چھوڑ دیتی ہے اور اللہ کے قانون اور ضابطے کے اوپر آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر اللہ کی جو حفاظت ہے اور اس کا جو سامان نشو و نما ہے اس قوم کے لیے بھی ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس طرح سے قرآن کریم کی یہ جو آیات ہیں بڑی ہی واضح ہیں، لیکن اس کے اندر جو عقائد کی روح سے، روایات کی روح سے، مذہب کی روح سے، مسالک کی روح سے جو ان کے تراجم کیے گئے، تفسیریں لکھی گئیں، اس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا۔ تو اگر قرآن کو قرآن کی روح سے ہی سمجھ لیا جائے تو پھر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی، پھر کسی قسم کا کوئی نہ تو کنفیوژن ہوتا ہے، نہ ایمبیگیوٹی ہوتی ہے، نہ کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، نہ کوئی فتنہ و فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ جتنا بھی فتنہ و فساد کا جو عذاب ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی آیات کو، اس کی انٹرپریٹیشن کو روایات کے ساتھ جوڑ دیا۔ جب ہم روایات میں دیکھتے ہیں تو اس میں تو پھر ساری جو یہ سو کالڈ اسلامک ہسٹری ہے وہ اسی کے اوپر بھری پڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ تھے وہ جاتے تھے کفار کے پاس اور ان کو کہتے تھے کلمہ پڑھ کے یہ سارا اقتدار ہمارے حوالے کر دو، نہیں تو ہماری جو تلواریں ہیں ان سے اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ تو ساری ہسٹری، اس کو انہوں نے پھر جہاد کا نام دیا۔ تو یہ جہاد کا لفظ جو ہے قتال کے لیے ہسٹری کے اندر استعمال ہوا، اور آج ہم بغیر سوچے سمجھے بلائنڈلی اسی لفظ کو قتال کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو آئندہ کے لیے آپ سوچیں کہ یہ جو قتال ہے بالکل علیحدہ قرآن نے بیان کیا ہے، جو امر مجبوری ہے، اور جہاد جو سٹرگل ہے وہ تو زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ وہ تو تعلیم کے شعبے میں بھی سٹرگل ہوگی، وہ جو ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھی سٹرگل ہوگی، یہ جو نفس ہے انسان کا، یہ جو تزکیہ کرنا ہے، اس کی جو پیوریفیکیشن کرنی ہے، مینٹل پیوریفیکیشن کرنی ہے، اس میں بھی تزکیہ چاہیے، تو اس میں بھی یہ جہاد چاہیے۔ گرو کرنا ہے، اس کے لیے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، اس کے لیے بھی جہاد چاہیے۔ اللہ کے ضابطے اور قوانین جو ہیں ان کو سیکھنا ہے اور اڈاپٹ کرنا ہے، اور ریاست کی سطح کے اوپر ان کو نافذ کرنا ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ تو جہاد یہ ہے، اس کے اندر فائٹ نہیں ہے، کلنگ نہیں ہے۔ تو قتال اور کلنگ، یہ دو ڈیفرنس آپ نے ضرور ذہن میں رکھنے ہیں۔ اور یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو آیت کے کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یہ جو 191 نمبر کی آیت جو جہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ تم ان کو قتل کرو جہاں سے بھی، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، تو یہ جو انٹرپریٹیشن ہے انتہائی غلط ہے، قرآن کریم کی بالکل خلاف ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود جب غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے ان آیات کے اوپر، آپ پوری طرح سے ان کو جب اپنے عقل و فکر کی روح سے سمجھیں گے تو پھر آپ کے اوپر یہ حقائق واضح ہو جائیں گے۔ شکریہ۔